بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 9th کلاس. آئی ہوپ یو آل آر ویل. آج ہم پڑھیں گے کوشچن نمبر 4. ایکسپلین دا آئیڈیالوجی آف پاکستان ان دی لائٹ آف سیئنگ آف قائد اعظم محمد علی جناح. اور جو اسٹارٹنگ میں آپ کی اس ہیڈنگ کے نیچے لائنس کو مینشن کیا گیا ہے بیٹا, وہاں پر آپ نے مارک کرنی ہے انٹروڈکشن کی ہیڈنگ. قائد اعظم محمد علی جناح از ون آف دا پرسنالٹیز آف دی سب کانٹیننٹ ہو چینج دا فیٹ. فیٹ کہتے ہیں قسمت کو, آف دی مسلمس آف دی سب کانٹیننٹ. ٹھیک ہے, قائد اعظم کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے بر صغیر کی قسمت بدلی تھی, بر صغیر کے مسلمانوں کی قسمت بدلی تھی. ٹو نیشن تھیوری آف قائد اعظم. قائد اعظم محمد علی جناح واز اے اسٹرانگ سپورٹر آف دا ٹو نیشن تھیوری. ٹھیک ہے, ٹو نیشن تھیوری سے مراد یہ ہے کہ بیٹا بر صغیر کے اندر ایک قوم کہتے تھے, ہندو اور انگریز کہتے تھے بر صغیر میں ایک قوم آباد ہے, لیکن مسلمان یہ کہتے تھے کہ بر صغیر میں ایک قوم آباد نہیں ہے. دیر از ٹو نیشنز, ون آف دی ہندوز اینڈ دا سیکنڈ ون از مسلمس. ٹھیک ہے, تو یہ ہے ٹو نیشن تھیوری کہ بر صغیر کے اندر دو قومیں آباد تھیں, ایک ہندو اور دوسری مسلمان. یہ لوگ سالوں اکٹھا رہنے کے باوجود بھی دے کوڈ ناٹ انٹرمیگل ود ایچ ادر, کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل نہ سکے. اب یہاں پر ہم دیکھیں گے قائد اعظم کے اکارڈنگ ٹو نیشن تھیوری کیا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح said and he gave Muslim the status of the separate nation in every respect. ہر رسپیکٹ سے انہوں نے مسلمانوں کو سیپریٹ اسٹیٹس دیا. In this regard he said Muslims are a nation according to any definition. ٹھیک ہے, مسلمان کوئی بھی ڈیفینیشن لے کر آ جاؤ نیشنلزم کی, تو مسلمان اس ڈیفینیشن سے الگ قوم ہے. The Muslims are a nation by every right to establish their separate homeland. ٹھیک ہے, مسلمانوں کے پاس یہ حق ہے کہ وہ اپنی الگ ریاست کو, الگ مملکت کو, الگ ہوم لینڈ کو قائم کریں. The Muslims have ambition to promote the protect their spiritual, moral, economic and political and cultural life. ٹھیک ہے, یعنی کہ مسلمانوں کی یہ خواہش ہے کہ وہ اپنی روحانی اور اسپرچل اور مورل کہتے ہیں اخلاقی, اکنامک کہتے ہیں معاشی, اور پولیٹیکل یعنی سیاسی زندگی کی مکمل نوشنما کریں, اس کو پرموٹ کریں. اینڈ فار دس دے کین اڈاپٹ اینی مین. ٹھیک ہے, اور اس مقصد کے لیے وہ کوئی بھی طریقہ اپنانا چاہیں, کوئی بھی مین اپنانا چاہیں, اس مین کے لیے وہ کوئی بھی طریقہ اپنانا چاہیں تو وہ اپنا سکتے ہیں. اس کے بعد ہے پریزیڈینشیل ایڈریس ان لاہور ریزولیشن. 23 مارچ کو لاہور ریزولیشن ہوئے گی, یہ آپ کو بھی پتا تھا. اس کے بعد اس میں قائد اعظم نے کہا تھا دا ہندوز اینڈ مسلمس بلانگ ٹو ٹو ڈفرینٹ ریلیجنس اینڈ فلاسفیز اینڈ سوشل کسٹمس اینڈ لٹریچر. کہ جو ہندو اور مسلمان ہیں وہ دو الگ مذاہب سے, دو الگ فلاسفیز سے, اور دو الگ سوشل کسٹمز اینڈ لٹریچر سے تعلق رکھتے ہیں. دے ہیو ڈفرینٹ ایپکس کہتے ہیں کہانیاں, ان کی کہانیاں بھی ڈفرینٹ ہیں, ڈفرینٹ ہیروز ہیں, اینڈ ڈفرینٹ ایپیسوڈز اور ڈفرینٹ ڈرامے اور واقعات ہیں. ٹو ٹائی ٹوگیدر ٹو سچ نیشنز انڈر اے سنگل اسٹیٹ. اگر ان دونوں کو آپ نے ایک سنگل اسٹیٹ میں اکٹھا کرنا چاہا, ون ایز اے نومیریکل مینورٹی اینڈ ادر ایز میجورٹی. ٹھیک ہے, یعنی ایک اقلیت میں ہے, دوسری اکثریت میں ہے. مسٹ لیٹ دا گروئنگ ڈسکانٹینٹ نومیریکل مینورٹی آف ادر and final destruction of any fabric that may be built for the government. ٹھیک ہے, اس سے کیا ہوگا, برصغیر کی تباہی ہوگی. اس کے بعد ہے اٹ وڈ بی بیٹر فار دا برٹش گورنمنٹ. یہ برٹش گورنمنٹ کے لیے بہتر ہوگا ٹو اناؤنس دیٹ دا پارٹیشن آف دس سب کانٹیننٹ, کہ وہ اناؤنس کر دے سب کانٹیننٹ کی پارٹیشن کو. بائی کیپنگ ان ویو دا انٹرسٹ آف دا ٹو نیشنز اٹ وڈ بی رائٹ, دونوں قوموں کے مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے برصغیر کی تقسیم کا اعلان کرے, جو کہ اٹ وڈ بی اے رائٹ اسٹیپ, جو کہ ایک صحیح قدم ہوگا ریلیجسلی, مذہبی طور پر بھی, ایز ویل ایز ہسٹوریکلی, یعنی کہ جو ایک تاریخی اور مذہبی لحاظ سے ایک صحیح قدم ہوگا. اس کے بعد ہے قائد اعظم ایڈریس ان احمد آباد. قائد اعظم نے احمد آباد میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان صدیوں سے موجود رہا ہے, شمال مغرب مسلمانوں کا وطن رہا ہے. ان علاقوں میں
ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ دیکھیں یہاں پر نارتھ ویسٹ ہیز بین ہوم لینڈ آف مسلمس, دا فری اسٹیٹس آف مسلم مسٹ بی اسٹیبلش ان دیز ایریاز ٹو لائف اکارڈنگ ٹو اسلامک شریعہ. ٹھیک ہے, تاکہ مسلمانوں کی آزاد ریاستیں قائم ہونی چاہیے تاکہ اسلامی شریعت کے مطابق لوگ اپنی زندگی کو بسر کر سکیں. اس کے بعد ہے After establishment of Pakistan, Quaid-e-Azam said, we should think beyond the conflicts of Punjabi, Sindhi, Balochi and Pathan. یعنی ہمیں کہ بلوچی, سندھی اور پٹھان کے جھگڑوں سے بالا تر ہو کر, ان کانفلکٹ سے نکل کر, we are only پاکستانی, ہمیں صرف پاکستانی بننا ہے. Now we have a duty to live as Pakistanis. ہمیں پاکستانی, یہ ہمارا فرض ہے کہ اب ہم پاکستانیوں کی طرح زندگی بسر کریں. Beside it, اس کے علاوہ he announced that minorities would be given a complete sense of security. یعنی minorities جو اقلیت ہیں ان کو بھی مکمل سیکورٹی دی جائے گی. And they would enjoy equal rights, اور وہ equal rights کو enjoy کریں گے اس اسٹیٹ کے اندر. This is a fundamental teaching of Islam. یہ کس کی فنڈامنٹل ٹیچنگ ہے؟ یہ بنیادی اسلام کی تعلیم ہے. Address to the government officers of Pakistan. Addressing the officers of the government of Pakistan on 11th October 1947, Quaid-e-Azam said, our aim is to create a country where we can live as free people. ٹھیک ہے, ہمارا مقصد ایک ایسا ملک بنانا ہے جہاں پر ہم آزاد انسان کی طرح رہ سکیں, which we could develop in our own light of our culture and dignity. ٹھیک ہے, جو ہماری تہذیب و تمدن کی روشنی میں پھلے پھولے, اور and where opportunity will be available to establish the principle of social justice of Islam. جہاں ہم اسلام کے معاشرتی انصاف کے اصولوں کے مطابق ہم اپنا سوشل سسٹم بنا سکیں. اس کے بعد ہے ایڈریس آن دا انوگریشن آف دی اسٹیٹ بینک. ٹھیک ہے, تو اسٹیٹ بینک کی انوگریشن یعنی اس کا افتتاح کرتے ہوئے قائد اعظم نے کہا, دا اکنامک سسٹم آف دی ویسٹ ہیز کریٹڈ آلموسٹ انسالویبل پرابلمس فار دا ہیومینٹی. یعنی جو ویسٹ کا سوشل سسٹم ہے, ویسٹ کا جو اکنامک سسٹم ہے, اس نے انسانیت کے لیے انسالویبل یعنی ناقابل حل مسائل پیدا کیے ہیں. اینڈ اور اٹ ہیز فیلڈ ٹو ڈو جسٹس بٹوین پیپل, اور یہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرنے میں ناکام رہا ہے. وی مسٹ پریزنٹ ٹو دا ورلڈ ایز این اکنامک سسٹم. ہمیں دنیا کو ایک ایسا اکانومک سسٹم دینا ہے جو کہ بیس کرتا ہو آن ٹرو اسلامک کانسیپٹ آف ایکوالٹی, جو کہ اسلام کے کانسیپٹ آف ایکوالٹی یعنی مساوات کے مطابق ہو, آف مینہڈ اینڈ سوشل جسٹس, جو کہ اسلام کے صحیح تصور مساوات, یعنی مساوات کہتے ہیں برابری کو, اور سماجی انصاف کے اصولوں پر مبنی ہو. آئی ہوپ کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.